السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ کے وقت کا۔ سیاسی حالات پہ بات کریں گے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی باتیں ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، عباسی صاحب اور ان کے جو دوست احباب تھے حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے اور یہ جو حکومت ہے یہ پرفارم بھی نہیں کر رہی ہے، بہت سے جواز تھے۔ حکومت میں آ گئے تو پھر سوچا کہ اب حکومت کو جانا چاہیے، لیکن پھر کہا کہ معیشت ٹھیک کر کے جائیں گے۔ اب معیشت بھی نہیں بہتر ہو رہی اور یہ حالات بھی گمبھیر ہو رہے ہیں، تو ارشاد صاحب آپ کا تجزیہ؟ اچھا، پاکستان کی تاریخ میں میرے نقطہ نظر سے پہلی دفعہ ہے جب حکومت بھی مشکل میں ہے اور اپوزیشن بھی مشکل میں ہے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی ہوتا تھا کہ حکومت مشکل میں ہوتی تھی اور اپوزیشن بڑی کمفرٹیبل ہوتی تھی، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن بہت مشکل میں ہوتی تھی۔ ہم اگر ماضی کا بھٹو صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، بینظیر بھٹو صاحبہ کا، مختلف ادوار، یہ عمران خان صاحب کا، اچھا جو ٹاسک حکومت کا تھا وہ اس سے نہیں پورا ہو رہا، اور جو اپوزیشن کا تھا وہ بھی بس اپوزیشن کا تھا وہ بھی ابھی تک 7-8 مہینے میں وہ ہے۔ اچھا، اب دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں اور آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مسلم حکمران اتحاد کے اندر بڑی تفریق نہیں ہے، یکسوئی ہے ہر ایشو پہ، وہاں بھی یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور خود جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب ہیں اور ان کے ایک ہی حلیف ہیں، ان کے اندر بھی یہ ایک مخمصہ ہے، کشمکش ہے کہ جی ارلی الیکشن کا ٹاسک کیسے پورا کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہوتا تو اس کے نقصانات کیا ہیں، ہوتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ کیونکہ پرابلم کیا ہے، ان کے پاس 4 حکومتیں ہیں اپوزیشن کے پاس، اور مرکز کے پاس 2 حکومتیں ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کے بھی تقاضے ہیں اور اس کے بھی تقاضے ہیں، لیکن ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عباسی صاحب، آپ کا یہ خیال یہ تھا کہ جب ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو اب مدت پوری کرنی چاہیے اور معیشت میں کچھ لیور کرنا چاہیے۔ آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کی حمایت کی کہ انہیں بھی اپنے کام کرنے دینا چاہیے، آزادی ملنی چاہیے اور کوئی نیا تجربہ نہ کیا جائے، لیکن نہ تو معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ مفتاح اسماعیل صاحب کی قربانی دے کر سنبھلنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ تو اب آپ کا کیا تجزیہ، کیا سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں اور جو بھی مشکلات ہیں وہ سہنی چاہیے؟ دیکھیں، جب یہ حکومت آئی ہے، اقتدار سنبھالا ہے، جو ہمارا خیال تھا کہ معیشت کی حالات اس سے بہت زیادہ برے تھے، تو یہ کوشش شروع ہوئی، معیشت کو استحکام دیا گیا، واپس جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے، جو ان کا اعتماد ہے، وہ بحال کیا گیا اور ایک راستے پر اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر سے بھی مشکلات ہیں اور ملک کے باہر بھی جو عالمی منڈی ہے اس کی بھی مشکلات ہیں، تو یہ دونوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب کسی اور کی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا کام کیا، اب اس کے بعد ڈار صاحب ہیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم ہی کرتے ہیں کہ کون وزیر خزانہ ہوگا۔ اب ڈار صاحب کام کر رہے ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ بھی حکومت نے کرنا ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ 4 سال کی جو غفلت ہے، 4 سال کی جو نااہلی اور 4 سال کی جو کرپشن ہے، یہ چند مہینوں میں دور نہیں ہوگی، اس کے اثرات بڑے عرصہ رہیں گے۔ تو آپ کو یکسوئی سے کام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے حکومت اپنی ٹرم پوری کرے، اس کے بعد الیکشن ہو، نئی حکومت آئے۔ آج آپ 90 دن کے جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتے، معیشت کم از کم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عباس صاحب، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پہلے آپ کی ایک کوشش تھی کہ اگر آپ کے ساتھی، یعنی آپ نے تو خیر یہ بات نہیں کہی، لیکن خاص طور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہتے تھے کہ عمران خان کو اگر ارلی الیکشن چاہیے تو وہ 2 اپنی اسمبلیاں توڑ دے، پنجاب اور کے پی کے، ارلی الیکشن اس کو مل جائیں گے۔ وہ اس کو توڑنے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کوشش کرے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور یہ چلتی رہیں۔
تو آپ کو خوف کیا ہے کہ اگر ارلی الیکشن میں چلے گئے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے مسلم لیگ کو اور حکمران اتحاد کو؟ نہیں، ہم کوئی بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. جی عمران خان صاحب کو شوق ہے 2 اسمبلیاں توڑنے کا، تو بڑی خوشی سے اسمبلیاں توڑیں اور وہاں پر الیکشن ہو جائیں گے. نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر جو اختیار ہے وزراء علیہ کے پاس، وہ اختیار اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ان کا اختیار ہے، آئین ان کو اختیار دیتا ہے. جی اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے. جی اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ سے سیاست کھیلنی ہے تو ضرور توڑیں. اس کا جواب پھر آپ کو عوام کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اسمبلی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ان کو سیاست میں استعمال کیا جائے. یہ بنتی ہیں کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. تو اگر آپ ان کو یہ سیاست کھیلتے ہیں تو پھر اس کا جواب عوام آپ سے لیں گے. جی اچھا بھائی صاحب، آپ کو تو اعتراض نہیں ہے، لیکن آج پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، آصف زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچائیں. تو اب کیا آصف زرداری صاحب پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی معاملات سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جب پرویز الہی نے پی ڈی ایم سے کمٹمنٹ کی، لیکن وہ جا کے عمران خان کے کیمپ میں بیٹھے اور پنجاب میں حکومت بنا لی. یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، یا پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، طریقہ کار کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے بطور اپوزیشن کہ ان اسمبلیوں کے ساتھ سیاست نہ کھیلی جائے، یہ سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہ ہوں، ورنہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کل ہر جماعت یہی کام کر رہی ہوگی. اس لیے ایک آپشن، آئینی آپشن ہے پنجاب میں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، اور اس سے جب تک عدم اعتماد کی تحریک پر فیصلہ نہیں ہوتا اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. یہ سب آئین کا حصہ ہیں. آئین کے اندر رہ کر آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے مقاصد واضح ہیں اور اس کا ملک پر اثر آپ کو قبول ہے، پھر آپ ضرور وہ کریں. لیکن عباس صاحب، 1 سال پہلے تک تو مسلم لیگ اور آپ اس کے حق میں تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے. آپ استعفوں کے لیے تیار تھے، وہ جناب آصف زرداری صاحب رکاوٹ بن گئے اور اسی بنیاد پر وہ پی ڈی ایم سے آپ نے ان کو الگ کر دیا. تو اس وقت تو آپ سمجھتے تھے کہ اسمبلی کا ٹوٹنا بھی اچھا ہے اور استعفے دے کر توڑنا بھی، اسمبلی کے توڑنے کی ابتدا کرنا بھی اچھی بات ہے؟ جی بالکل، یہ مختلف رائے موجود تھیں. اب ایک فیصلہ کر دیا پی ڈی ایم نے کہ ہم نے جو ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق بہتر ہے کہ حکومت چلائی جائے. وہ فیصلہ ہو گیا. اب حکومت یقیناً جو فیصلے اس کے بعد حکومت کو کرنے پڑے ہیں، جو بڑے مشکل فیصلے ہیں، اور یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کو کئی سال پہلے کرنے چاہیے تھے، حکومت کو یعنی کرنے چاہیے تھے، تو ہمیں کرنے پڑے ہیں. اس کی ایک سیاسی قیمت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست ثابت ہوا. ورنہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 7 مہینے کا جو عرصہ تھا الیکشن منعقد کرانے کا، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. عباس صاحب، آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی، درست ٹریک پر آ گئی. کل ایک سیمینار تھا کراچی میں سود کے حوالے سے، وہاں اسحاق ڈار صاحب نے کہا، وہاں مطالبہ ہوا کہ حکومت اپنا جو پیسے ہیں وہ بلا سود جو بینکاری ہو رہی ہے اس میں جمع کرائیں اور سود نہ لیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا، ہمارے پاس حکومت کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کون سے بینک میں جمع کرائیں گے، ہم تو قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں. تو یہ معیشت اچھی بہتر ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس بینکوں میں رکھنے کے لیے پیسہ ہی نہیں بچا؟ جی یہ ایک واضح حقیقت ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے یہی کیفیت ہے کہ آپ قرضے پہ قرضے لیے جاتے ہیں. اگر آپ سود کی بات کرتے ہیں تو 2018 میں ہم نے جو بجٹ بنایا تھا 2018-19 کا، جو عمران خان کی حکومت کا پہلا سال تھا، اس میں سود 1500 ارب تھا. آج سود 4000 ارب سے اوپر چلا گیا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج معیشت کے لیے کہ آپ کے پاس جو رقم بچتی ہے وفاقی حکومت کے پاس، وہ ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے، اور آپ مزید قرضے لے کر جو مزید اس پر سود ادا کرنا پڑتا ہے آپ ملک چلاتے ہیں. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کا مقابلہ کوئی ایسی جماعت ہی کر سکتی ہے جو ان باتوں کا احساس رکھتی ہو. اور عمران خان نے تو جو حالات ملک کے کر دیے ہیں، یہ اثرات آپ کو بہت عرصہ بھگتنے پڑیں گے. صحیح ہے. اچھا عباس صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ لندن میں ہیں
اور الیکشن چلیں اپنی مدت پر ہی ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے آئندہ انتخابات میں اگر وہ باہر رہتے ہیں تو آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب بھی کریں گے کب وہ وطن آتے ہیں. وہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج ان کا جاری ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت ہے ملک کی سیاست میں، خاص طور پہ جب الیکشن ہو، تو میرا خیال ہے وہ یقیناً واپس آ جائیں گے. وہ پہلے بھی جب ان کی کنوکشن ہوئی تھی پچھلے الیکشن کے دوران تو واپس آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے، اس میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو نہ صرف حکومت سے علیحدہ کیا، نہ صرف تاحیات نااہل کیا، بلکہ سیاست سے بھی علیحدہ کیا. یہ انوکھے فیصلے ہیں جن کی درستگی ضروری ہے. عباس صاحب، اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نئے الیکشن ہوتے ہیں، ظاہر امکان تو موجود ہے، وزراء اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، تو نواز شریف صاحب اگر اس دوران نہیں آتے، مریم صاحب نہیں آتے، تو یہ کیا آپ کمپین کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو لوگ ہیں وزرائے کرام، وزیر اعظم، وہ تو کمپین ہی نہیں کر سکتے، تو کمپین پھر کون کرے گا؟ یا اس دوران ضرور آ جائیں گے میاں صاحب؟ کیمپین کے لیے لوگ موجود ہیں، جو بھی وہاں پر سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ سب کیمپین کرتے ہیں. اور حکومت پر جو پابندی ہے اس کی، جس طرح عمران خان نے دھجیاں بکھیری ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ہم کم از کم اس عمل میں نہیں پڑیں گے، لیکن حکومت بہت طریقے سے کیمپین کر سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا. صحیح ہے. عباس صاحب، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا، جب سمری نہیں آ رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ سمری نہ آنا بر وقت یہ ایک غیر آئینی عمل ہے، آئین سے تجاوز ہو رہا ہے. پھر سمری آ گئی، اس وقت یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ سمری میں تاخیر جان بوجھ کر کی جا رہی تھی، کوئی ایکسٹینشن کا ایشو بھی چھیڑا جا رہا تھا. تو کچھ شیئر کریں گے کہ کیوں تاخیر کی جا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے بہت سی افواہیں، کیا سارائیاں پھیل رہی تھی؟ دیکھیں، اسمبلی میں تاخیر جو ہے اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائی ہوئی. اسی لیے ضروری تھا کہ اسمبلی ٹائم پہ آتی. عام طور پہ اسمبلیز 3-4 ہفتے پہلے بھیج دی جاتی ہیں، اور اس میں تمام جو ایلیجیبل 3 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں. اور وزیر اعظم ان کو جو وقت ملتا ہے 3-4 ہفتے کا، وہ اس میں مشاورت کر کے اور اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ آخری چند دنوں میں کیا جاتا ہے، تاکہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے اندر کوئی ابہام پیدا نہ ہو. اس دفعہ، اور یہ سبق ہم سب کے لیے کہ اسمبلی کا بر وقت آنا بڑا ضروری ہے، ورنہ جس قسم کا میڈیا سرکس اس دفعہ اس پوزیشن کے بارے میں لگا ہے اس کی کوئی نظیر ماضی میں نہیں ہے. تو ہمیں کم از کم یہ سبق حاصل کرنا ہے. یہ ایک بڑا سیدھا سادہ فیصلہ ہے. 5-6 لوگوں کے نام آتے ہیں، ان کے علاوہ بھی وزیر اعظم صاحب کسی اور کا نام منگانا چاہے منگا سکتے ہیں، اور فیصلہ وہی کرتے ہیں. ان پر کوئی دباؤ ڈال کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. مشاورت ان کا کام ہے. اور اس دفعہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی، انہوں نے بڑا ایک خوش آئند، جو اتحادی لیڈرشپ تھی، انہوں نے بڑا خوش آئند قدم اٹھایا کہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم اتحادی ضرور ہیں، لیکن یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہے تو یہ فیصلہ آپ ہی کریں گے. اور فیصلہ ہو گیا، فیصلے کو سب نے قبول کیا، اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. جی انشاءاللہ. لیکن یہ لیٹ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا تاخیر کی وجہ تھی؟ کوئی رکاوٹ کیا تھی؟ آخر کچھ تو ہوگا جس کا آپ کو ضرور علم ہوگا کہ کیوں لیٹ کیا جا رہا تھا. نہیں، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے کہ کیوں لیٹ ہوا. یہ لیٹ کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسمبلی جو ہے یہ وزارت دفاع جو جی ایچ کیو سے مشاورت کر کے ان سے نام لے کر اور وزیر اعظم کو بھیج دیتی ہے. اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ تاخیر کی وجہ سے کتنا ابہام پیدا ہوا، طرح طرح کی کیا سارائی شروع ہو گئی، ہر قسم کے کالم لکھے گئے. باسی صاحب، ویسے کیا ایکسٹینشن کا معاملہ انڈر کنسیڈریشن تھا؟ ٹی وی کی رونق یہ معاملہ بنا رہا. جی ایکسٹینشن کا معاملہ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا، ایکسٹینشن کو بھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایکسٹینشن ہو سکتی تھی.
یہ میرا خیال ہے جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ہم نے ایکسٹینشن جو ہے یہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے، ہم نے اس کو معمول کا عمل بنا دیا بدقسمتی سے، جو ہم نے قانون میں ترمیم کی ہے، اس ترمیم کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹینشن جب بھی ہو وہ قانون میں ترمیم کر کے ایکسٹینشن کی جائے، ورنہ یہ معمول کا عمل ہوگا تو اس پر پھر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی مسلح افواج پر اچھے نہیں ہوتے۔ تو عباس صاحب، جب آپ سمجھتے ہیں، اور رانا صاحب بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ توسیع کا معاملہ جو ہے، یہ جو ترمیم ہوئی تھی یہ غلطی تھی اور اس کو درست ہونا چاہیے، تو اب تاخیر کیا ہے، آپ درست کیوں نہیں کرتے؟ جی اب یہ کام میرا خیال ہے کہ آرمی ایکٹ میں یا ایئر فورس نیوی ایکٹ میں جو ترمیم ہے یہ وزارت دفاع اس کو لائے گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے۔ اور میں نے بارہا یہ کہا کہ مسلح افواج خود اس ترمیم کو ختم کرنا چاہیں گی، کیونکہ ان کے اپنے پروموشن کے نظام میں اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی اگر کوئی حکومت ایکسٹینشن دینا چاہے تو وہ ایکٹ میں ترمیم کر کے ایکسٹینشن دے سکتی ہے، صحیح ہے، اس کے پاس میجارٹی ہوتی ہے ایکٹ میں ترمیم کی، لیکن اگر یہ معمول کا عمل بن جائے تو پھر توقع ہوتی ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب 19 میں یہ ساری سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اس ترمیم کو منظور کیا، وہ ایک غلطی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس وقت حالات غیر معمولی پیدا ہو گئے تھے، اچھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے 3.5 مہینے پہلے ہی اپنے خط کے ذریعے ایکسٹینشن دے دی تھی، کوئی سمری نہیں آئی تھی، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور یہ چیزیں جو آپ نے اس دفعہ دیکھا کہ آخری چند دنوں میں فیصلہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، انہوں نے 3.5 مہینے پہلے ایکسٹینشن دے کر ایک غیر معمولی حالات پیدا کر دیے۔ پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے ایکسٹینشن سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی آئین میں، اس کی قانون میں ترمیم کر کے پارلیمان اس معاملے کو کا فیصلہ کرے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کی پیدا کردہ صورتحال تھی، اور میرے اس وقت بھی رائے تھی اور آج بھی یہی رائے ہے کہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی، چونکہ وزیر اعظم یہ اعلان کر چکے تھے، فوج نے ایکسٹینشن قبول کر لی تھی، تو فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے معاملات میں۔ صحیح ہے بھائی صاحب، کمانڈ کا ایشو ہو، وہ فیصلہ ہو گیا، لیکن جو قانون میں ترمیم ہوئی وہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ ترمیم درست نہیں تھی، اس کی اب مزید ترمیم کی ضرورت ہے۔ اچھا بھائی صاحب، ابھی جو ملکی حالات ہیں اور مسائل ہیں، اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی پیدا کردہ صورتحال ہے، بطور حکومت عمران خان سے بات کیوں نہیں کرتے، ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے، وزیر اعظم ان کو خط کیوں نہیں لکھتے ڈائیلاگ کے لیے؟ اور اس طرح تو وہ نہ حکومت چلنے دے رہے ہیں، نہ اپنا مطالبہ ان کا پورا ہو رہا ہے، نقصان تو عوام کا ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، حکومت چلنے دینا ان کی اختیار میں نہیں ہے، ان کا کام پارلیمان میں آ کر بیٹھنا ہے۔ بات سیاسی جماعتوں کے درمیان بات پارلیمان میں ہوتی ہے، ان کے پاس ایک بڑی تعداد ہے، 150 سے زیادہ ممبران ہیں، ان کو پارلیمان میں بیٹھنا چاہیے اور وہاں پر حکومت پر تنقید بھی کریں، اپنے رائے بھی سامنے رکھیں، اور جو ان کی کارکردگی ہے، انہوں نے جو 4 سال کی، اس کا بھی ذکر ضرور کریں کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں کیا کر رہا تھا۔ نہیں، اس وقت حکومت اگر چل بھی رہی ہے، آپ اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھی کہ جناب جو عدم استحکام سیاسی یا بے یقینی پیدا کر رکھی ہے عمران خان نے، اس کی وجہ سے معیشت بھی نہیں چل رہی اور گورننس بھی بہتر نہیں ہو رہی، تو اس بے یقینی کو، عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ اور ہم اگر الزام دیں عمران خان کو، تو سنجیدہ کوشش ہوئی ہے جس کا جواب سنجیدگی سے نہیں ملا؟ سنجیدہ کوشش 17 اگست 2018 سے ہو رہی ہے۔ پہلی تقریر میں جو لیڈر دی اپوزیشن نے کی تھی، اور آخری تقریر بطور لیڈر دی اپوزیشن، پہلی تقریر بطور لیڈر دا ہاؤس، شہباز صاحب نے یہی کہا کہ ہم سب کو اکٹھے مل کر ملک کے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، بیٹھیں ایک جمہوریت کے لیے، معیشت کے لیے ایک ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے۔ اس کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا،
سوائے گالیوں کے، دھمکیوں کے اور طرح طرح کی حربوں کے، کبھی سازش کا ذکر ہو جاتا ہے، کبھی لانگ مارچ ہو جاتا ہے، کبھی اسمبلی توڑنے کی دھمکی آ جاتی ہے. یہ عدم استحکام جو ہے یقیناً ملک پر اثر انداز ہوتا ہے. حکومت ہمیشہ موجود ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے آئے اسمبلی میں بات کریں، بات کرنے کی جگہ اسمبلی ہوتی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان خان عباسی صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب نے. بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کے وقت کا. شفقت صاحب یہ بتائیے گا، آج جو ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی، کیونکہ کل فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ مونس الہی صاحب کی واپسی کا بھی انتظار تھا، ملاقات میں طے کیا پایا ہے؟ کیونکہ 20 دسمبر تک کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ اس معاملے کو مؤخر کیا جائے، تو آج کی ملاقات میں کچھ طے ہوا یا ابھی بہت سے معاملات اوپن اینڈڈ ہیں؟ نہیں، اس میں صرف ڈیٹیلز ہیں جو طے کرنی ہیں، باقی فیصلہ تو اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہے. باقی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح پہ آگے کیسے بڑھنا ہے، پارلیمنٹری بورڈ بننے ہیں، اس کے بعد موڈیلٹیز طے کرنی ہے، جو نون لیگ والے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کا اصولی فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب نے باہر نکل کے یہی کہا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے ہم تحلیل کر دیں گے. اب یہ ٹیکٹیکل ہے کہ تحلیل جو ہے وہ کب کرنی ہے، ایک دن کے بعد کرنی ہے، ایک ہفتے کے بعد کرنی ہے، یہ تو ٹیکٹکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شفقت صاحب، یہ جو نون لیگ والے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں وہ تاخیر کی صورت میں ڈال سکتے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ اپنا اختیار فوری طور پر استعمال کر لیں تو اس میں آپ کو کیا قباحت نظر آتی ہے؟ کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے تاخیر کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، وہ تاخیر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ڈال دیں. اگر وہ ڈال بھی دیں گے تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ 3-4 دن کا پروسیجر ہے، اس کے اندر نمبرز تو ان کے پاس ہے نہیں، اور کیونکہ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں تو اس لیے کیا تھوڑا دیر 2-3-4 دن ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن یہ انیشیٹو، یہ ٹیکٹیکلی تو یہ تو ہمارے پاس ہے نا کہ ہم کب اس کو اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں. لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی، صرف یہ کچھ موڈیلٹیز طے ہو جائیں. شفقت صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہ ایک پوائنٹ ہمیشہ ارکان اسمبلی کے لیے، منتخب نمائندوں کے لیے بڑا ہوتا ہے الیکشن میں فوری طور پر جانا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نتائج کیا ہوں گے اور جتنا عرصہ وہ کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچ لیں. 93 میں اسی بیس پہ منظور بھٹو صاحب نے ناک آؤٹ کر دیا تھا غلام حیدر وائیں کو. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے تو مسلم لیگ والے آپ کے ہی کچھ ارکان کو یا مسلم لیگ کاف کے ارکان کو قائل کر لیں کہ یار آپ اسمبلی توڑنے کی طرف نہ جائیں، ہم حکومت بناتے ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہوں گے تو اگلے الیکشن تک چلتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں پیدا کر سکتے؟ نہیں، پہلے تو بات ہے یہ ایسے ہوگا نہیں. لیکن دوسرا آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس کے مطابق جو اگر ہماری پارٹی کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ ٹوٹتا بھی ہے، جو کہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی مجھے، تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. اچھا شفقت صاحب، ایک معاملہ یہ بھی ہے، یہ جو ارشاد صاحب نے ڈیلے کی بات کی ہے، اگر آپ 20 دسمبر تک اس کو کرتے ہیں پھر بھی 90 دن چاہیے ہوں گے، اور پھر مارچ آ جائے گا، اور مارچ کے بعد آنورڈ دیکھیں تو وہ تو 4-5 مہینے ہی بچتے ہیں جو جنرل الیکشن ہے اس کے لیے بھی. تو حکومت ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسمبلی ڈیزالو ہو بھی جاتی ہے تو ہم یہاں پہ الیکشن کروا دیں گے. تو الٹیمیٹ آپ کیا مطلب، آپ کو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن اکٹھے ہوں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن ہوں، لیکن ان کو اتنا خوف ہے الیکشن ہارنے کا کہ یہ ہر طریقے سے الیکشن کو اوائڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ان کے اوپر ان کو یہ باور کرانا اور پریشر کرنا کہ سارے الیکشن جو ہیں وہ برابر ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کراتے اور وہ تو صوبائی الیکشن ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے تحریک انصاف کی اس وقت مقبولیت ہے
تو دونوں صوبوں میں اگلے 5 سال کے لیے تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت بن جائے گی. جی شفقت صاحب، خان صاحب متعدد بار یہ اس خدشے کا اندیشہ کا اظہار کر چکے کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے یا حکمران اتحاد ہے، مجھے بھی الیکشن سے باہر رکھنا چاہتا ہے، میری جماعت کو بھی دھاندلی کے ذریعے ہرانا چاہتا ہے. تو کمان کی تبدیلی کے ساتھ آپ کے یہ خدشات اندیشے دور ہو چکے ہیں؟ اب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے یا اب بھی آپ کو دھاندلی کا اندیشہ ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک افواج کی بات ہے ان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ڈسکس کرنے کی. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ پولیٹیکل ہیں تو ڈسکشن کریں گے، ہم ان کو دوبارہ پالیٹکس میں کھینچ رہے ہیں. ٹھیک. باقی رہ گیا یہ کہ نون اور ہم آپس میں برسر پیکار بھی ہیں، ہمارے سیاسی مخالفت بھی ہے، وہ چلتی رہے گی. اور اس میں جو آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. اچھا. اس میں عدالتوں کے، کیونکہ انہوں نے مختلف طریقوں سے کوشش کرنی ہے سارے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی، ہم عدالتوں میں جائیں گے. جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی کرنا ہے یہ سول افیئر میں ہوگا. جی. اور انشاءاللہ تعالی انتخابات جو ہیں وہ ہم کوشش کریں گے جلدی اور فیئر اینڈ فری. یہ جو 2 صوبوں کے انتخابات ہوں گے وہ موجودہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کرائیں گے، تو آپ کو اب کوئی اندیشہ ان سے نہیں رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ لے لی ہے کہ آپ الیکشن خود کرانا چاہتے ہیں اپنے 2 صوبوں کا؟ دیکھیں جی، ہمیں بہت سارے خدشات بھی ہیں، ہمیں بہت ساری ان سے شکایات بھی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کریں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو جو بھی وہ ہتھ کنڈا استعمال کریں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ کے مخالفین کا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ آپ کو پاپولیرٹی حاصل ہے تو آپ کا ایک مشکل آپ کے لیے یہ بھی پیدا ہوگی کہ ایک سیٹ کے لیے کئی امیدوار ہوں گے اور جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ مقابلے میں آزاد کھڑا ہو جائے گا. تو اس اندیشے یا خدشے کو دور کرنے کے لیے آپ کی کوئی حکمت عملی کیا ہے؟ پہلے آپ کو 13 کے الیکشن میں بھی اور 18 کے الیکشن میں بھی یہ مشکل پیش آئی اور خان صاحب نے کہا کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم سیٹیں ہارے. جی شاہ صاحب، مقبول جماعتوں کو ہمیشہ یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن پارلیمنٹری بورڈ بنتا ہے، انالیسس ہوتا ہے، خان صاحب خود کریں گے. تو ان ساری چیزوں کا مقصد تو یہی ہے کہ ہر طریقے سے بہترین کینڈیڈیٹس کو آگے لایا جائے، اور کہیں کہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی ہوگی، یہ سیاست کا حصہ ہوتا رہتا ہے. اچھا شفقت صاحب، ٹھیک ہے، جب آپ الیکشن میں جائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جلد انتخابات والا، امریکی سازش کے علاوہ آپ کی شوکیس میں اور کیا ہے؟ 3 سال 8 ماہ کی کارکردگی کیا ہے جو آپ عوام کے سامنے رکھیں گے؟ ہماری کارکردگی جو ہے وہ بہترین ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آئیں، فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے کنٹرول کیا. سو میں اگر آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری عروج پہ چلی گئی، کنسٹرکشن عروج پہ چلی گئی، میں تو ابھی آپ کو اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر پروگرام آئے، احساس پروگرام آیا، فری ہیلتھ کارڈ کا سسٹم آیا، تو اتنا کچھ یکساں تعلیمی نصاب ہم نے بنایا، اتنا کچھ کیا ہے یہ. اور وہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، کہ جس سے 7 مہینے کی آپ کی ان کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں، اتنی انتہائی ناقص اور یوزلیس ان کی کارروائی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا. تو یہ دوبارہ سے یہ تنکے جو ہے جوڑ کے دوبارہ ایک ملک کھڑا کرنا پڑے گا. شفقت صاحب یہ بھی بتائیے گا، آصف زرداری صاحب کو پی ڈی ایم نے مشن دیا ہے کہ وہ پنجاب کی اسمبلی بچائیں گے، اور ابھی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں ڈینٹ ڈالیں گے اور جو دوست گمراہ ہو چکے ہیں انہیں ہم واپس لائیں گے. آپ کی جماعت کے اندر یہ جتنے اس وقت ایم پی ایز ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں لوگ ٹوٹ گئے تھے آپ کے واٹس ایور، اس میں بعد میں وہ کہا جاتا رہا سندھ ہاؤس میں انہیں خریدا گیا یا جو بھی، تو اگر وہ اس جگہ خرید سکتے ہیں تو یہاں بھی خریدنے کی کوشش کریں گے. اور کاف لیگ میں اگر کوئی رکھنا پڑا، شجاعت صاحب کا گروپ الگ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کارڈ، پھر اس کارڈ کا کیا مستقبل ہوگا، تحلیل والا یا یہ نو کانفیڈنس؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا ایک ہی ان کے پاس کنڈا ہے کہ خرید و فروخت کر کے علاوہ اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، صرف خرید و فروخت کرنی ہے.
اور میرا خیال ہے کہ اس میں وہ ناکام ہوں گے. باقی مفروضے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا, اگر وہ ہو گیا. اس وقت پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں, وہ عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آئے گا اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اگر کوئی ٹوٹ کے جانا چاہتا ہے, اپنی سیاسی موت مرنا چاہتا ہے تو چلا جائے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف سیاسی موت نہیں, لوگوں کو تو سوشلی اور ہر جگہ پہ پرابلمز ہو رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ اس قسم کی حرکات کو پسند نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. شفقت صاحب یہ فرمائیں کہ اگلا الیکشن میں اب آپ کس نعرے پر جائیں گے؟ یہ صوبائی الیکشن ہوتے ہیں یا مرکزی الیکشن ہوتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو اب آپ بہتر تعلقات چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا, آپ خود کہتے ہیں کہ اب اس کی بات ہی نہ کی جائے, تو نعرہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ دیکھیں, ہماری اپنی ایک خدمت جو پچھلے 3.5 سال میں کی, جو ملک کے حالات تھے, 6% گروتھ تک ہم لے گئے تھے, اس کے علاوہ احساس پروگرام, باقی چیزوں کے علاوہ, ان سب چیزوں کے علاوہ ایک صاف ستھری حکومت اور ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے قوم کو نجات دلوانی ہوگی. تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, بائی الیکشنز میں بھی نظر آیا, آئندہ بھی نظر آئے گا آپ کو کہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. شفقت صاحب, یہ جن کو آپ چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں, ان کا آپ نے احتساب کرنا تھا, اور عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ ہم احتساب کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو زیادہ دیر بائی کریں گے اگر آپ اسی طرح چور ڈاکو لٹیرے کہتے رہے جن کو آپ ثابت نہیں کر پائے؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ احتساب میں ہمیں جو ناکامی ہوئی اس میں 1-2 شخصیات جو تھیں اس وقت, ان کا بڑا رول تھا. میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی گئی کہ نیب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا جائے, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے اور جاری رہے گا. یہ 20 دسمبر کی تاریخ سن رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جی 20 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں. تو یہ تاریخ پکی ہے 20 کو ٹوٹیں گی, یا اس سے پہلے یا اس کے بعد؟ میرے پاس ارشاد صاحب کوئی تاریخ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب سے متعلق پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مٹھائی کھا کے آخری رات وعدہ کر کے اگلے دن وہ آپ کے کیمپ میں چلے گئے. آپ کے ہاں تو ایسا کوئی خدشہ نہیں پایا جاتا؟ نہیں, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مونس الہی نے اور پرویز الہی صاحب نے بارہا اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس لیے ایسی بات کوئی ہے ہی نہیں جس کا ڈسکس بھی کیا جائے. شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ ظاہر بات ہے کہ فیصلہ اب جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو حکمران اتحاد نے کرنا ہے کہ الیکشن کب کرائے جائیں. کیا آپ کے درون پردہ کوئی رابطے ہیں حکمران اتحاد سے جس کی بنیاد پر آپ گارنٹی لے سکیں یا آپ قبل از وقت الیکشن لے سکیں؟ ظاہر ہے وہ مذاکرات کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. ہمارے کوئی رابطے نہیں ہیں اور کوئی مذاکرات نہیں ہیں. ہاں, مذاکرات ہم کریں گے, رابطہ کریں گے جس وقت اصولی فیصلہ الیکشن کا ہو جائے گا اور وہ الیکشن کی تاریخ کے بارے میں بنیادی چیزیں طے ہو جائیں گی, پھر ہم ملیں گے, مذاکرات بھی کریں گے. اس سے پہلے نہیں شفقت صاحب, جب وہ الیکشن کا طے کر دیتے تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ مذاکرات تو اسی بات پہ ہونے چاہیے نا کہ الیکشن کب ہو. تو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ ایک مشروط, صرف یہ بات نہیں. جی 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 سوری, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. جی نہیں, ہمارا یہی سوال ہے نا شفقت صاحب, جب آپ انڈر ڈسکشن ہی نہیں آئے گا ایجنڈا, ان کی طرف سے نو لفٹ ہوگی, آپ کی طرف سے بھی ایک مستقل اسٹریٹجی احتجاج کی مزاحمت کی چلے گی, تو یہ کیسے رولز آف گیم کیسے سیٹ ہوں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ جی پروونشل اسمبلیز ٹوٹ گئیں, یہاں پہ انتخابات کا عمل شروع ہو گیا, تو یہ ان کے لیے ایک نوشتہ دیوار ہوگا کہ فیڈرل الیکشن بھی اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے بھی کرائے جائیں. نہیں, وہ تو لانگ مارچ کے ٹائم بھی آپ کہتے تھے, 2 اٹیمپٹ لانگ مارچ کی بھی کر لی شفقت صاحب, لیکن وہ آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوا. جی 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 میری بات سن لینا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ اصولی فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن مارچ یا اپریل میں کرانے ہیں, باقی تاریخ اور یہ اور باقی کس طریقے سے ان کو فیئر اینڈ فری بنانا ہے, اس کے بارے میں پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوں. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, पीडीएम ने आसिफ जरदारी साहब को टास्क दे दिया है और जरदारी साहब से मुतालिक हम बिल्कुल इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो इस मामले में कारीगर नहीं हैं, और हम इस बात को भी नहीं बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर सकते कि उनके चौधरी बरादरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप समझते हैं कि आसिफ जरदारी पंजाब असम्बली बचाने के मिशन पे अगर रवाना हो रहे हैं तो वो इसमें कामयाब होंगे? असल में आसिफ जरदारी साहब की अफादियत इस सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा अब नहीं रही। दो तीन वजूहात हैं। एक तो जो अदालती फ़ैसला आया और जिसकी वजह से यहाँ डिस्क्वालीफाई हुए 25 अरकान असम्बली सूबाई असम्बली के, उसने वो हार्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया है, काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। अब सिर्फ वो शख्स पैसे लेके पार्टी वफादारी तब्दील करेगा जो अगला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, ख़ास तौर पर पंजाब और KPK में, इसलिए कि अगला इलेक्शन तो लड़ सकता है, अभी डी सीट हो जाएगा। नहीं जो मैं और नुक्ता नज़र से बात अच्छा इस नुक्ता नज़र से, इसलिए कि जो इलेक्टेबल होता है या हल्की की सियासत करने वाला सियासतदान है, वो सबसे पहली चीज़ देखता है कि अगली दफ़ा किसका टिकट, किस पार्टी का टिकट जो है वो वैलिड टिकट है। ठीक है ना जी। पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए या आज जो सूरत हाल है वो तो अब PDM के लोग भी मानते हैं ना, उसमें कोई शख्स पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के टिकट को PTI के टिकट पर तरजीह नहीं देगा। बाकायमी होशो हवास सिर्फ वो शख्स दे सकता है जिसको उम्मीद ना हो कि मुझे PTI का टिकट नहीं मिलेगा। आपको 18 में याद है कि नून लीग का टिकट जो था, और 18 के बाद भी ये जो लोग लौटे हुए थे ये इसलिए गए थे कि नून लीग का टिकट मिल जाए। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आने हम इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपका इजाज़त दीजिए।